بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد، جیسا کہ پچھلے درس میں ہم نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 254 اور 255 کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر سماعت کی، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے اللہ کی راہ میں اس دن کے آنے سے پہلے خرچ کر لو جس میں نہ کوئی خرید و فروخت ہوگی اور نہ کافروں کے لیے دوستی اور نہ شفاعت ہوگی، اور کافر ہی ظالم ہے۔ اس کے بعد ہم نے آیت الکرسی کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر سماعت کی، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ خود زندہ ہے، دوسروں کو قائم رکھنے والا ہے، اسے نہ اونگ آتی ہے اور نہ نیند، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے۔ کون ہے جو اس کے ہاں اس کی اجازت کے بغیر سفارش کرے؟ وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے آگے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے، اور لوگ اس کے علم میں سے اتنا ہی حاصل کر سکتے ہیں جتنا وہ چاہے۔ اس کی کرسی آسمان اور زمین کو اپنی وسعت میں لیے ہوئے ہے، اور ان کی حفاظت اسے تھکا نہیں سکتی، اور وہی بلند شان والا، عظمت والا ہے۔ اب اگلی آیت میں ارشاد باری تعالی ہے، لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں، قد تبین الرشد من الغی، بے شک ہدایت کی راہ گمراہی سے خوب جدا ہو گئی ہے۔ فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ، تو جو شیطان کو نہ مانے اور اللہ پر ایمان لائے، فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، اس نے بڑا مضبوط سہارا تھام لیا ہے، لا انفصام لہا، جس سہارے کو کبھی کھلنا نہیں، واللہ سمیع علیم، اور اللہ سننے والا، جاننے والا ہے۔ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ جو شیطان کا انکار کرے اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے تو اس نے بڑا مضبوط سہارا تھام لیا، اور یہ ٹوٹنے والا نہیں الا یہ کہ بندہ خود ہی اسے چھوڑ دے۔ صفات الہیہ کے بعد لا اکراہ فی الدین فرمانے میں یہ اشارہ ہے کہ اب عقل مند آدمی کے لیے قبول حق میں تاخیر کرنے کی کوئی وجہ باقی نہ رہی۔ کسی کافر کو جبراً مسلمان بنانا جائز نہیں، مگر مسلمان کو جبراً مسلمان رکھنا ضروری ہے، کیونکہ یہ دین اسلام کی توہین ہے اور دوسروں کے لیے بغاوت کا راستہ ہے جسے بند کرنا ضروری ہے۔ لہٰذا کسی مسلمان کو مرتد ہونے کی اجازت نہیں دی جا سکتی، یا تو وہ اسلام لائے یا اسے قتل کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے مرتدین سے فرمایا تھا، فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو قتل کے لیے پیش کر دو۔ اس آیت میں کفر کا لفظ لغوی معنی میں ہے، یعنی انکار کرنا۔ اس سے معلوم ہوا کہ ایمان کے لیے ضروری ہے کافر پہلے اپنے کفر سے توبہ کرے اور بیزار ہو، اس کے بعد ایمان لانا صحیح ہوتا ہے۔ اگر کوئی مرتد ہو جائے تو وہ بھی صرف کلمہ پڑھ لینے یا مسلمانوں والا کوئی دوسرا کام کر لینے سے مسلمان نہ ہوگا جب تک اپنے اس ارتداد سے توبہ نہ کرے۔ اس آیت میں طاغوت سے بچنے کا جو فرمایا گیا ہے، اس سے معلوم ہوا کہ اسلام پر مضبوطی سے وہی قائم رہ سکتا ہے جو بے دینوں کی صحبت، ان کی الفت، ان کی کتابیں دیکھنے، ان کے وعظ سننے سے دور رہے، اور جو اپنے ایمان کی رسی پر خود ہی چھریاں چلائے گا، اس کی رسی کا کٹنے سے بچنا مشکل ہے۔ اگلی آیت میں ارشاد ہے، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ مسلمانوں کا والی ہے، انہیں اندھیروں سے نور کی طرف نکالتا ہے۔ والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات، اور جو کافر ہیں ان کے حمایتی شیطان ہیں، وہ انہیں نور سے اندھیروں کی طرف نکالتے ہیں۔ اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، یہی لوگ دوزخ والے ہیں، یہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ مسلمانوں کا والی ہے۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مومنوں کا دوست ہے کہ انہیں کفر و ضلالت کی تاریکیوں سے ایمان و ہدایت کی روشنی کی طرف لے جاتا ہے، انہیں انبیاء کرام علیہم السلام اور صالحین کے طریقے کی طرف لاتا ہے، جبکہ کافروں کا دوست شیطان ہے جو انہیں فطرت صحیحہ کی روشنی سے کفر کی تاریکیوں کی طرف لے جاتا ہے۔ حق کا راستہ ایک ہے اور باطل کے بہت سارے راستے ہیں، اس لیے یہاں نور کو واحد اور ظلمات کو جمع ذکر کیا گیا۔ یاد رہے کہ مومنوں کے نور کی طرف جانے کا سب سے بڑا ذریعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، چنانچہ سورہ ابراہیم کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، اے حبیب ہم نے آپ کی طرف کتاب نازل فرمائی تاکہ آپ لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف لے جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہنے اور سننے سے زیادہ اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے۔